لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سو کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جو وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ خدا کے پاس آ جاتے ہیں نا، یہ آپ کی اپنی لیاقت نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ چاہیے کہ جو سب کے لیے مر گیا ہے، آئندہ کو جو جیتے ہیں وہ اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جئیں جو سب کے لیے مر گیا۔ آمین۔ ہمارے جینے کا اس نے وہ وے ہی چینج کر دیا، طریقہ ہی چینج کر دیا۔ اس نے کہا کہ اپنے لیے جینا چھوڑ دو اور اس کے لیے جینا شروع کر دو جو تمہارے لیے مر گیا ہے۔ اگر وہ نہ مرتا تو ہم زندگی نہیں پا سکتے تھے۔ آج جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ اسی لیے جی رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے مرا ہے۔ میں صبح کے میسج میں بتا رہا تھا کہ اس نے اپنا آپ دیا، اپنی زندگی دی، اپنی جان دی تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ اس نے اپنی پاکیزگی دے کر ہماری ناراستی لے لی تاکہ ہم پاک ہو جائیں۔ اس نے اپنی راست بازی دے کر ہماری ناراستیاں خود پر لے لی تاکہ ہم راست باز ہو جائیں۔ اس نے ہم سے زمینی زندگی لے کر، فانی زندگی لے کر ابدی زندگی، آسمانی زندگی اور جلالی زندگی ہمیں عطا کر دی تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے جیتے رہیں۔ آمین۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم آج بھی دنیا کے ہی ہیں، جبکہ کلام خدا فرماتا میں نے تمہیں دنیا میں سے چن کر الگ کر لیا۔ آج لوگ روحانی ترقی کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمیں دنیا کی طرح ہی چلنا ہے، اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جسے توڑنا پڑے گا یسوع مسیح کے نام سے۔ ہم دنیا ہیں، ہم دنیا کی طرح نہیں ہیں۔ جس طرح یسوع مسیح دنیا میں آ کر رہا لیکن دنیا کی طرح نہیں رہا، بلکہ دنیا میں رہ کر وہ گناہ پر، بدی پر غالب آیا، دنیا میں رہ کر دنیا پر غالب آیا۔ ہمیں بھی دنیا میں رہ کر دنیا پر غالب آنا ہے۔ اور اگر ہم بھی گناہ کر رہے ہیں جیسے غیر قومیں گناہ کر رہی ہیں تو ہم میں اور غیر قوموں میں فرق کیا ہے؟ پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہم پر جو فضل ہوا یہ فضل اس لیے ہوا کہ ہم آئندہ کو گناہ نہ کریں۔ آمین۔ آئندہ میں نے تمہیں چن کر الگ کر لیا۔ کس لیے الگ کیا ہے؟ کہ الگ ہو کے پھر دوبارہ دنیا والی حرکتیں کرتے رہو؟ نہیں، تم ایک ماڈل بنو، تم یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہو۔ میں رات کی میٹنگ میں بتا رہا تھا 30 نمبر میں کہ کلام خدا فرماتا ہے کہ تم مسیح کو ریپرزینٹ کرتے ہو۔ تم میں سے لوگ یسوع کو دیکھتے ہیں، تمہارے کردار کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع کیسا تھا۔ اگر تمہارا کردار ٹھیک نہیں ہے لیکن تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے لوگ تمجید کرتے ہیں۔ جب داؤد سے خطا ہو گئی تو داؤد نے خدا سے معافی مانگی تو خدا نے فرمایا کہ میں نے بھی تجھے معاف کیا، لیکن تیرے اس کام کی وجہ سے میرے پاک نام پر کفر بکا جاتا ہے۔ غیر قومیں میرے نام پر کفر بکتی ہیں کہ یہ تو خدا کا بندہ تھا، خدا تو کہتا تھا یہ میرے دل کے موافق مل گیا، پھر داؤد نے ایسا کیوں کیا؟ بات یہ نہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو مر جائیں گے، خدا ہمیں کو گولی مار دے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ہمارے غلط کام کرنے سے خدا کے نام کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اور پولس کہتا ہے ہمارا مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ہمارے کسی کردار سے خدا کے نام پر حرف آئے، خدا کی ذات پر حرف آئے، ہمارا مر جانا اس سے بہتر ہے۔ آمین۔ ہماری جنگ دراصل گناہ کے ساتھ ہے، اور گناہ وہ ہے جو ہمارے بدن میں بسا ہوا ہے۔ ہمارے بدن کے اندر جنگ ہے، گناہ، جسم اور روح کی جنگ ہو رہی۔ جسم ہمیں گناہ کی طرف کھینچ کر لے کے جاتا ہے اور روح ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ جنگ ہمارے اندر ہی ہے۔ اور پرانے زمانے کے لوگ کہتے تھے کہ سورما وہ ہے جو سور کو مارے، اور سب سے بڑا سور غصہ ہے جو ہمارے اندر ہے۔ ہمارے اندر جو انسان ہے جب ہم اس پر غالب آ جائیں گے تو زمانے پہ غالب آنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا اندر والا انسان، اندر والی خواہش ہمیں پاگل کرتی ہے، وہ ہمیں جنونی بنا دیتی ہے، وہ ہمیں ہمارے اندر طوفان برپا کر دیتی ہے۔ ساری دنیا کرتی ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟
میں دنیا نہیں ہوں، میں دنیا سے چن لیا گیا ہوں، میں دنیا سے الگ کر لیا گیا ہوں، میں دنیا سے جدا کیا گیا ہوں، میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مر گئی، نہ میں دنیا کے لائق رہا اور نہ دنیا میرے لائق رہی۔ اور ہم دنیا میں رہ کے دنیا کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ کرسچن کہلانے کا، مسیحی کہلانے کا؟ مسیحیت ایک برانڈ ہے دنیا میں، مسیحیت ایک برانڈ ہے پوری دنیا میں، سوائے مسیحیوں کے کوئی خدا کو باپ کہہ کے نہیں پکار سکتا۔ لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے، لوگ کہتے ہیں کفر ہے یہ، انسان خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خداوند کی تعریف ہو، اس نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہمیں حق ملا ہے، اس لیے دنیا میں ایک برانڈ ہے، ہمارا چال چلن، ہمارا بول چال، ہمارا رہن سہن، ہمارا کردار لوگوں سے ہٹ کر ہونا چاہیے۔ ابھی میں آنے سے پہلے سن رہا تھا، کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پر، تو اس نے سوال کیا کہ کیا کوئی قرآن میں ایسا ریفرنس بھی ہے کہ ایمان سے تو حساب ہوگا، سب کا حساب ہوگا، تو سارے حساب سے جنت میں جائیں گے، کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں؟ تو مولوی صاحب تو چپ ہو گئے، تو میں نے جلدی سے کہہ دیا میں ہوں، کیونکہ میری عدالت صلیب پر ہو چکی ہے، میں ہوں تو بغیر حساب میں آسمان کی بات سے ہو جاؤں گا۔ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں ایک امت کے بارے میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل ہم نہیں جانتے، اس کی ڈیٹیل زمانہ جانے نہ جانے، لیکن باپ جانتا کہ اس امت کا فدیہ دیا گیا ہے، وہ خدا کی خاص امت ہے، وہ ایک ملکیت ہے جو اس لیے چنی گئی کہ خدا کی خوبیاں بیان کرے، آمین، خدا کو ریپرزینٹ کرے کہ خدا ایسا ہے۔ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے نیکیاں نہیں کرتے، جنت میں جانے کے لیے دعائیں نہیں کرتے، جنت میں جانے کے لیے ہم یہاں آ کر عبادتیں نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جنت کے وارث ہیں، اور جنت کے وارث کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ چھوٹے چھوٹے اور گھٹیا کام کرے۔ جنت کے وارث کو، خدا کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا، ایک بادشاہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹی چھوٹی اور نیچ حرکتیں کریں، تو بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے کو کیسے زیب دے گا کہ ہم چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں، چار پیسے کا لالچ کر کے دھوکہ دیں لوگوں کو، فراڈ کریں لوگوں کے ساتھ، جھوٹ بولیں۔ یہ ہماری شان کے شیان نہیں ہے، ہماری شان بڑی بلند ہے، ہمارا لیول بڑا بلند ہے۔ آئے چھوٹے گلے نہ ڈر، کیونکہ تیرے باپ کو پسند آیا ہے کہ بادشاہی تجھے دے۔ باپ نے پسند، دل چاہا باپ کا، اسے پسند آیا کہ تجھے تمہیں بادشاہ بننا ہے۔ آئے میرے بیٹے سلیمان، بادشاہوں کو میں خوری زیب نہیں ہے، اب بادشاہوں کی اولاد ہے، آپ نے بادشاہ بننا ہے، اور بادشاہوں کو میں خوری زیب نہیں ہے۔ لیکن شرم کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں، اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحیوں کے تہوار پر شراب خانے کھولنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی عیدیں جو ہیں وہ شراب کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایسے مسیحیوں پر شرم ہے جن لوگوں کی وجہ سے خدا کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ بادشاہوں کو میں خوری زیب نہیں دیتی۔ خداوند آپ کو برکت دے، اپنا لیول رکھیں، پہچانیں اپنے آپ کو۔ جانور اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ اپنی ویلیو نہیں سمجھتے۔ آج ایک بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کی روح نے میرے دل میں ڈالی، یوحنا کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت سے۔ کوئی اگر صحیح والا بندہ پڑھ سکتا ہے تو بلند آواز کے ساتھ پڑھے۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے۔ اچھا دیکھیں، بات سنیں، love you, I love you, I love you too،
झूठी लव यू करते हैं, सब दगाबाज ने। मैं आसमान तो तारे तोड़ के ले आवांगा, मैं तेरे वास्ते वो बाद शादी के बाद किराए का घर भी नहीं लै सकता काफर। तो पहलों बड़े बड़े दावे करता है, तू फिक्र ना कर, तू एक बारी मां प्यो का घर छड़ के आ, फिर वेखी मैं तेन रोलदा सही। कलामे खुदा क्या फरमाता है? ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। तो दुनिया में क्या क्या चीजें हैं? दुनिया की सारी चीजें मिटने वाली हैं, और आप फानी नहीं हैं, आप अबदी हैं। आप फानी नहीं हैं, आप जलाली हैं। आप देखा, जो मुझ पर ईमान लाए वो अब तक कभी ना मरेगा। अगर वो मरेगा नहीं तो उसको चीजें भी वो चाहिए जो मरेगी नहीं। हम ऐसी चीजें क्यों ले रहे चौथे दिन बाद पुरानी हो जाती? हम ऐसी चीजों पर भरोसा क्यों रखें जो टूट जाती? आमीन। हम अबदी हैं, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक कभी 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 नहीं मरेगा, और अगर मर गया है तो भी जिंदा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुझ पर ईमान लाता है। इसलिए हम अबदी हैं, हमें फानी चीजों से प्यार नहीं करना चाहिए। फानी चीजों की वजह से रिश्ते नाते बर्बाद नहीं होने चाहिए। फानी चीजों की वजह से मैं खुदा से दूर नहीं होना चाहिए। मैं कितने लोगों को जानता हूँ दुआ करते हैं, खुदा दुआ नहीं सुनता क्योंकि हम गलत दुआ कर रहे होते हैं। इब्राहिम ने 25 साल बेटे के लिए दुआ की। कितने? 25 साल। और जब 25 साल के बाद खुदा आया तो खुदा ने कहा मैं अगले साल फिर आऊंगा। और उस वक्त प्रॉब्लम हो चुकी थी। क्या? बेबे जो है, बेबे मेडिकली अनफिट हो चुकी थी। बेबे समझी 90 साल की हो गई हूं तो मेरे दो औलाद हो ही नहीं सकती। ये कौन है जो बाबे को ऐसे दाल आ रहा है कि मैं अगले साल फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा, और अपने खेमा में हंसी कि ले खाना सी खाना खा लिया तो हम बाबे कह रहे तेरे बेटा होएगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है? उधर से खुदा ने फरमाया सारा हंसी है। सारा ने कहा मैं नहीं हंसी। उसने कहा तू हंसी है। क्या खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन है? मैं अगले साल आऊंगा और तेरे बेटा होगा तो उसका नाम इज़हाक रखना, जिसका मतलब है खुशी, शादमानी, कि उसने बुढ़ापे में मुझे शादमान कर दिया। आमीन। और अगले साल इज़हाक पैदा हो गया। बाबा 100 साल का था और जो बेबे है वो सारा जो थी वो 90 साल की थी। आज लोग कहते हैं मेडिकल 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 पर रोते रहते हैं। और मुर्दे मेरा यीशु जिंदा करता है। जन्म के अंधों की आंखें खोलता, लंगड़े चलाता, जो मेडिकली अनफिट होके आते हैं उनको यहाँ फिट करके वो भेजता है। व्हील चेयर पर पड़े लोगों को, स्ट्रेचर पर लाए हुए लोगों को जिंदा कर देता है। तो फिर आप मेडिकल के रोने क्यों रोते? मेडिकल में सिर्फ ड्यूटी किया करें, अस्पतालों में सिर्फ ड्यूटी किया करें। उन चीजों को अपने दिमाग पर सवार न होने दिया करें, क्योंकि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई। हमारी असल शिफा तो यीशु मसीह के लहू में है। आमीन। सिर्फ अपने ईमान को मत, अगर तेरे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो पहाड़ों से कहो कि हट जा तो वो हट जाए। आमीन। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। क्योंकि जो दुनिया में है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं दुनिया के एतबार से मर गया और दुनिया मेरे एतबार से मर गई। ना मैं दुनिया के लायक रहा, और ना जब इंसान मर ही जाता है तो उसकी सारी ख्वाहिश और तमन्ना मर जाती है, तमन्नाएं खत्म हो जाती है, सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है। फिर उसका सारा डिपेंड उसी की जात पे होता है जो वो कहे। तू कहता है मैं कल फलां शहर जाऊंगा और इतने बरस ठहरूंगा और सौदागरी करूंगा और नफा कमाऊंगा, और तू जानता ही नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखारात का सा हाल अभी नजर आए, अभी गायब हो गए। इसलिए कल के लिए फिक्र ना करो कि कल क्या खाएंगे, क्योंकि इन चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं।
اگر وہی چیزیں غیر قومیں ڈھونڈ رہی ہیں، ان کے پیچھے بیٹے بیٹیاں خوار ہو رہے ہیں، تو پھر فائدہ غیروں میں اور بیٹوں میں فرق کیا ہے؟ بیٹے میں اور غیر میں فرق ہوتا ہے. اپنے آپ کو بیٹے سمجھ کر خدا کے سامنے آیا کریں. آمین. سوالی بن کے نہیں، بیٹے بن کے. اور بیٹے کا اور سوالی کا لیول کچھ فرق ہوتا ہے. آپ کا لیول چینج ہو چکا ہے. آمین. آپ کا معیار چینج ہو چکا ہے. نہ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. اور دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. دنیا نہیں قائم رہے گی. اگر دنیا قائم نہیں رہے گی تو پھر آپ دنیا بھی نہیں ہو. اگر دنیا قائم نہیں رہے گی تو آپ دنیا بھی نہیں ہو. اور اگر دنیا پر کی چیزیں قائم نہیں رہیں گی تو دنیا پر کی چیزوں کی خاطر خدا کو نہیں چھوڑو. 24 گھنٹے، اچھا اگر دن میں ہوتے ہی 20 گھنٹے، خدا ہے نا جس نے 24 بنایا 20 بھی بنا سکتا تھا. اگر ہوتے ہی 20 گھنٹے تو آپ کا سسٹم 20 میں چلنا تھا نا. آپ قبول کر لو، اس بات کو مان جاؤ کہ ہمارے پاس ہیں ہی 20 گھنٹے. 20 ہمارے اور 4 خدا کے. 20 ہمارے اور 4 خدا کے. بس اب 20 گھنٹے میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا جب لوگوں کی سیلری، میں نے دیکھا کیونکہ میرا تو سیلری سے واسطہ ہے نا، کیونکہ میں تو دہی یقین کے بغیر رہتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو حکم ہے کہ دہی یقین لو، اور میں دہی یقین لیتا ہوں. اور مجھے دہی یقین سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا خاندان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. تو میں نے دیکھا جب لوگوں کی تنخواہ 10,000 20,000 ہوتی ہے نا، وہ 20,000 میں بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب لوگوں کی خواہشیں بڑھتی ہیں، ان کی سیلری، جب آپ دہی یقین دو گے تو ڈیفینیٹلی برکت ملے گی، کیونکہ کلام نے لکھا ہے پوری دہی یقین ذخیرہ خانے میں لاؤ اور پھر میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کے دریچے کھول کے برکت برساتا ہوں کہ نہیں. جب ان کی سیلری 20,000 ہوتی ہے وہ 2,000 روپے دہی یقین دیتے ہیں. پھر جب ان کو خدا برکت دیتا ہے ان کی سیلری 50,000 ہو جاتی ہے، پھر ان کے گزارے نہیں ہوتے. اب جو 20,000 میں گزارا کر رہا اس کا 50 میں نہیں ہو رہا. ہوا کیا ہے؟ مہنگائی نہیں بڑھی، خواہش بڑھ گئی. خواہشوں کو پیسے کے مطابق بڑھا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. کل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی، تو میں رات کو بتا رہا تھا کہ ایک فیملی اپنی لڑکیوں کو لے کر اور بچوں کو لے کر، وہ بندہ آیا اور پٹھان کے پاس بیٹھا رو رہا تھا میرے جانے سے پہلے کہ سود خور نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میں اپنا گھر اس کو دے رہا ہوں اور آپ بس سودے میں بیٹھ جاؤ کیونکہ آپ پر مجھے اعتماد ہے. ایک پٹھان مجھے تنگ کر رہا ہے اور دوسرے پٹھان پر مجھے اعتماد ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک پٹھان سود لے رہا ہے اور دوسرے پٹھان اس کا بھائی ہے، اس پر اسے اعتماد ہے کیونکہ اس کا اپنا کوئی بھائی ہے کوئی نہیں دنیا میں. ہم اپنے بھائیوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، اپنے بھائیوں پر بھروسہ نہیں کرتے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ بات فائنل ہو گئی، شام کو 6 بجے آنا ہے. وہ چلے گئے تو مجھے کہہ رہا ہے ارشاد بھائی بہت مسئلہ ہے، یہ پٹھان جو ہے نا یہ سود خور لوگ ٹھیک نہیں ہوتے. میں نے کہا بھائی ان پٹھانوں کا کیا قصور ہے؟ پٹھان کو ہمارے گھر تھوڑی آتے ہیں سود دینے کے لیے، ہم خود جاتے ہیں لینے کے لیے. کبھی کوئی پٹھان گھر میں ہے باجی سود لے لیں؟ نہیں نا، باجی کھل جاتی لالا تم میرا لالا ہے. انہیں کہا جی میں آتے 20% نہیں تو 50% لے، کوئی مسئلہ نہیں ہون دے. کیوں؟ میری بہن کے منڈے کی سالگرہ ہے، میں اوٹھے جانا ہے تو میں نے سود تے 10,000 روپے دے دے. تے 10,000 پیچھے لوگوں نے اپنا گھر بیچا. میں نے دیکھا ہے وہ 10,000 اتنا پڑ جاتا ہے. کیوں ایسی خواہشوں میں پھنستے؟ اور میں نے کہا بھائی آپ پٹھانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. اور پھر میں نے ایک اوپر سیاپا پتہ کیا ہے کہ آپ جو پٹھان لوگ ہیں نا آپ پر لعنت بھی اثر نہیں کر سکتی
آپ کو بددعا دیں تو وہ بھی آپ پر اثر نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ اسرائیل کا وہ قبیلہ ہو جس کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے۔ آپ پر جو لعنت کرتے ہیں نا، کوئی لعنت پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کہ برباد ہو جائے، تو آپ پر وہ بربادی بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ آپ اسرائیل کا وہ قبیلہ ہو جو بھٹک گیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اور آپ پھر اسرائیل کے ساتھ مل جاؤ گے۔ میں نے اس کو پوری خوشخبری سنا دی اس کی۔ اب میں نے کہا ہم پٹھے کام خود کرتے ہیں، تو اس میں لالے کا کیا قصور ہے؟ لالے نے تو دیا تھا پیسہ، کیوں جاتے ہیں، کیوں قرض اٹھاتے ہیں، کیوں پٹھانوں کے پاس جاتے ہیں آپ؟ کیوں شادی کسے دیتے؟ عبداللہ دیوانہ، بگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، کسے دی شادی ہے، تو سود چک چک کے پاگل ہو رہے ہیں، لینے کرسمس آ گیا سود لے لو، ایسٹر آ گیا سود لے لو۔ یار کرسمس پرانے کپڑوں سے بھی گزر سکتا ہے، شادی پر پرانے کپڑے پہن کر نہیں، لیکن یہ کئی لوگوں کو نا بیماری لگ گئی ہے، ایویں پمفلیٹ آ جائے نا قرض، ایویں پدامی ضرورت دے پاس جاندے نے، بینک والی آئی ہے، باجی مینوں لے دے، کی کرنا ہے پیسے، ذلیل ہوندی رہندی، وہ لے دیندی، لے کے ہوندی رہ، پھر وہ دیکھو جا میرا سود والا گھر آ کے بیٹھا بڑا تنگ کرے، بینک والے بڑا ذلیل کرتے ہیں، چھڑ دے نہیں، جان نہیں چھڑ دے، تو تسی بینک والے چکرا چے پہندے کیوں جو؟ لیکن اگر تمہارے پاس کھانے پینے اور پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کرو۔ جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی بےہودہ آزمائشوں میں پھنستے ہیں جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ کیوں بڑی بڑی خواہشیں کرتے ہیں؟ چھوٹے بن کر رہے ہیں، بڑی بڑی تمنائیں، بڑی بڑی خواہشیں نہ کریں، جتنا خدا نے دیا نا اسی میں شادمان رہا۔ آمین۔ رومیو 12ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ حوالہ پڑھتے تھے اچھا لگتا ہے مجھے، بعد سے جب دوسرے بار کی آتے ہیں تو وہ حوالہ پڑھاتے ہیں تو پھر آپ لوگ کو پڑھنا نہیں آتا، پھر آپ ڈیلے بہت کرتے ہو تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس پادری صحیح ہے، کلیسیا ایم ہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کلیسیا بھی ایم نہ رہے، کلیسیا بھی زبردست ہونی چاہیے۔ رومیو 12واں باب اس کی دوسری آیت، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس ایک فیس ہے جس کو آپ نے کاپی کرنی ہے، اور فیس یسوع مسیح ہے۔ وہ چہرہ جو باغ عدن سے اوجھل ہو گیا تھا اب وہ یسوع کے روپ میں پھر دوبارہ سامنے آ گیا ہے۔ اب ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننا ہے۔ کہتے ہیں اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ اپنے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ہم دنیا کو کاپی کرتے ہیں، آپ دنیا کی مانند بننے کی کوشش نہ کرو۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ حکم کن کو ملا ہے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ ایمان لانے والوں کو یہ حکم ملا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو آپ تو استاد ہو نا۔ جب میں پڑھتا ہوں تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں قوموں کا استاد بنایا ہے، تو ہمیں قوموں کو کاپی نہیں کرنا، ہمیں قوموں کے لیے استاد بننا ہے۔ جو اس معیار کو سمجھتے ہیں، میں ایک دفعہ اسلام آباد گیا تو میرے بہنوئی ہے وہاں پر، ان کے پاس میں جب گیا وہ ایک سرکاری عہدے پہ، بڑے عہدے پر ہیں اسلام آباد میں، تو جب ان کے پاس میں بیٹھا بات کی، کلام سنایا، پہلے تو دن جو میں گیا کھانا وانا کھایا تو وہ بھائی جان کا کوئی نور ہی سیٹ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ بھائی جان کا سرکاری لیول بہت بڑا سی، اور میں جب باتیں کرتا تھا تو کدی ادھر ویندا سی کدی ادھر ویندا سی۔ میں نے دعا کی، میں تو دمدے لیول بڑا بڑا تھا، لیول تھوڑے تھلے کر رہے ہو، میرا لیول 10۔ اور جب رات کو میں نے دعا کی تو پھر تو بھائی جان میری جان ہی نہ چھوڑے۔ صبح 4 بج گئے، مجھے اور کلام سنا، میرے پہلے میں کیتھولک، اور میں نے دسیا، میں نے کہا بھائی جان میں بھی کیتھولک ہی ہوں۔ کیتھولک کا مطلب ہے ایماندار، میں بھی کیتھولک ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ میں حقیقی ایماندار ہوں۔ تو صبح ناشتے پہ جلدی بلاؤ پادری صاحب کو، میں چلا گیا، باتیں کرنا شروع کر دیا، میں نے کلام سنایا، ایک دو خدا ان کا معجزہ سنایا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے کسی دوست کو فون کیا، کہنے لگا اور کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرے بھائی آئے ہیں کراچی سے، ان کو خدا نے بڑی برکت دی ہے، تو وہ بھابھی کے وہ پرابلم ہے جوڑوں میں، ان کے ہاتھ ایسے تھے دونوں، تو میں ان کو لے کے آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو اس نے آگے سے کہا، وہ مسلم تھا، اس نے آگے سے کہا کہ نہیں یہ غلطی نہ کرنا،
کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. آپ بس ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور وہ بھی بندہ کوئی پروفیسر تھا بہت بڑا، اس کی بیوی بھی پروفیسر تھی. اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بیٹھے تھے تو وہ بھی آگے دونوں اپنی گاڑی پہ آئے. اندر آئے، جیسے اندر آئے تو سارے ملے جلدی سے. تو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ایک دم سیدھا ہی، کسی سے نہیں ملے، سیدھے میرے پاس آئے اور نیچے آ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گئے. تو بھائی جان نہیں اوپر بیٹھو، سارا آپ اوپر بیٹھے. پیروں کے برابر نہیں بیٹھتے، جہاں سے برکت ملتی ہے نا ان کے برابر نہیں بیٹھتے. ان کو خدا نے، اللہ نے برکت دی ہوئی ہے، ان کے برابر ہم نہیں بیٹھ سکتے. اب جب وہ باتیں کر رہا تھا نا تو میں سمجھ رہا تھا کہ انہیں شفا پا لی ہے. تو وہ عورت کو لے کے، وہ عورت بھی بیٹھی بالکل سر جھکا کے. سر اس بندے نے آنکھیں اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا. تو اس نے کہا جی ہمارا ایمان ہے کہ آپ دعا کریں گے تو ہم شفا پا جائیں گے. تو میں تو اندر سے پورا تیار تھا، کیونکہ اس کا جو بندے کو وہ جو نیچے جانا تھا نا، وہ نیچے جانا ہی اس کا ایمان تھا. اور دیکھا جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا اس عورت کی، ابھی عورت کے سر پر میں نے ہاتھ بھی نہیں رکھا اور ابھی میں نے عورت کے لیے دعا بھی شروع نہیں کی. جیسے میں اس کے سر کے قریب اپنا ہاتھ کیا تو کڑچ اس کی ساری انگلیاں سیدھی ہو گئی. ایک دم اس کے دو منہ پھنسی ہو گئی اور وہ دونوں میاں بیوی سجدے میں گر گئے. اور میں نے ان پر ہاتھ رکھ کے شکر گزاری کی اور میں نے کہا خداوند آپ کو برکت دے. تو میں نے کہا یہ آپ کے ایمان کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے پوری دنیا میں. اور ساری مذہبی کتابیں، وہ گیتا ہو، گرنتھ ہو، بائبل ہو، توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ہر کوئی بلند آواز سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا معجزات ہے. اور یسوع مسیح نے معجزے کیے اور جتنے بھی انبیاء آئے یسوع جیسا کوئی بھی نہیں تھا. اس کی شان نرالی، اس کی شان جلالی ہے. آمین. تو میں نے کہا آپ کے ایمان نے آپ کو اچھا کر دیا. بس پھر تو بھائی جان میرے دیوانے اور آج تک دیوانے ہیں. اب وہ کیتھولک کی بات نہیں کرتے، صرف کلام کی بات کرتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک وہ کلام لے کر گئے کہ انہوں نے زندہ معجزے کو دیکھ لیا. معجزے کل بھی معجزے کرتا سی، آج بھی معجزے کرتا ہے. معجزے کسی پادری سے نہیں ہوتے، کوئی پادری معجزے نہیں کرتا. معجزے آپ کا ایمان کرتا ہے اور یسوع کے نام سے معجزے ہوتے ہیں. ہم تو ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہیں. اور اگر ہم کہیں نا ہم معجزے کرتے ہیں تو پھر ہم جھوٹے ہیں، کیونکہ معجزے یسوع کرتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. ہم تو صرف بتاتے ہیں کہ یسوع کے نام میں قدرت. جب وہ اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا تو لوگوں نے اسے کیا بتایا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. لوگوں نے یہ کہا کہ شفا پالا ہے؟ نہیں نا. لوگوں نے اسے کو کیا ہو رہا ہے، شور کس بات کا ہے؟ کہنے لگے وہ یسوع ناصری جا رہا ہے. اس نے اپنا کپڑا اٹھا کے پھینکا، اس نے کہا یسوع ناصری مجھ پر رحم کر. لوگوں نے ڈانٹا چپ رہے، اتنی بڑی بھیڑ ہے، تیری آواز یسوع تک تھوڑی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا اچھا اچھا ہوں نہیں بول رہا. ایسے بولا اس نے. اور بھی زیادہ چلانے لگا. دیکھا وہ اور چلایا اور اتنا چلایا اس کی آواز یسوع رک گیا. بس جس نے یسوع کو روک لیا نا اس کے بارے میں آرے ہو گئے. آ جاتے ہیں، لو جی پادری صاحب ساڑھے ہوتے ہاتھ پھیرو. پادری صاحب نے ہاتھاں سے شفا کبھی نہیں سوچنا. اگر کوئی انسان کہتا ہے نا کہ میں شفا دیتا ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے. کسی پادری کے ہاتھوں میں شفا نہیں ہے، یسوع کے نام میں شفا ہے. لیکن جو کچھ میرے نام سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. تو مانگا کرو. جب کہا جاتا ہے مانگو تو مانگو. پھر آگے کھڑے نہ جب ہاتھ رکھا جائے ہم پر، ہاتھ رکھ کے ہاتھ رکھا، بندے کو تکا دیتا، بندہ ڈگ گیا، واہ واہ دیکھا میری بلیسنگ سے بندہ ڈگ گیا. اور نہیں ڈگنے والے آپ ہی ڈگ جاندے ہیں. ہاتھ رکھ کے بندے ڈگے تھے، کیا ڈگے؟ جب خدا کی حضوری آتی ہے. لیکن جب وہ ہیکل ابر سے بھر گئی تو کہیں بھی خدمت کے لیے وہاں کھڑے نہ رہ سکے، خود ہی گر گئے. تو ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں ہوتا، ہاتھ تو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ہاتھ صرف رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. انہیں بتایا کہ یسوع ناصری جا رہا. بس پھر اندھے نے روک لیا یسوع، اور یسوع رک گیا. اور یسوع نے کہا اس اتنی بڑی بھیڑ ہے اور اس کو لاؤ. آ گیا. اتنی بڑی بھیڑ میں سے ایک ہی بندہ شفا پا گیا. کیوں؟ اس نے یسوع کو روک لیا.
اتنی بڑی بھیڑ یسوع کے پاس جا رہی تھی, چھوٹا سا بندہ مجبور ہے یار یسوع کو کیسے دیکھوں, چھوٹے قد کا بڑا روڑا ہے. تو ہم چھوٹے قد والے بڑے معذور ہو جاتے ہیں, نہیں قد چھوٹا ہے اس کر کے نوکری نہیں ملتی, قد چھوٹا ہے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. اپنی کمزوری کو کمزوری نہ بنایا کریں, اپنی کمزوری کو سٹیپ بنایا کریں, چڑھ جایا کریں کمزوری پر ہی. تو وہ جناب گولر کے درخت پہ چڑھ گیا, اتنی بڑی بھیڑ یسوع کو دے کو آ کے روک گیا. دیوانیاں نو کالی پرواہ ہے, حالانکہ وہ پتہ محصول لینے والا تھا, بڑا مالدار آدمی تھا, غریب آدمی نہیں, پر آج اسے اپنے مال شال کی فکر نہیں ہے. آج اسے وہ خزانہ چاہیے تھا جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی, جو دنیا میں نہیں ہے. یسوع پاتا ہے سے کہیں جلدی نیچے آ, آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے. بس یسوع کو امپریس کرو, یسوع کو سیٹ کر لو بس. اور جن سے یسوع کی سیٹنگ ہو جائے, میں سیٹنگ کر دے دنیا نا, میری سیٹنگ ہو گئی ہے. اس سیٹنگ کا آپ کو کیوں تو ذلیل ہونا ہے, کیا میری ضلالت شروع ہو گئی ہے. سیٹنگ وہ ہوتی ہے جن کی یسوع کے ساتھ ہو جاتی ہے. آمین. یسوع مسیح نے ساری بھیڑ چھوڑی, زکئی کے گھر چلا گیا, اور زکئی نے جب یسوع کا چہرہ دیکھا, اور یسوع نے کچھ بھی نہیں کہا, پڑھ کے دیکھیں, یسوع نے ابھی تک کوئی الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالے, بس یسوع کا چہرہ دیکھ کے زکئی کا دل بدل گیا. کیا تجوریاں کھولیاں, خداوند میرا جتنا مال ہے آدھا غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی سے ناحق لیا تو اسے چوگنا ادا کرتا ہوں. دن یسوع مسیح کے منہ سے ایک آواز نکلی, اور وہ آواز کیا تھی؟ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. جو لوگ دولت چاندی سونے کے پیچھے دوڑتے ہیں نا, وہ نجات نہیں پا سکتے. آمین. بڑی باتیں ہیں, لیکن چلیں تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. پہلا پطرس پہلے باب کی 14ویں آیت. پہلا پطرس پہلے باب کی 14ویں آیت. اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو. فرما بردار کسے کہتے ہیں؟ تابع دار. اور ہوتا جو نافرمان ہوتا ہے وہ بھی فرزندی ہوتا ہے, لیکن فرما بردار فرزند بنو, اور جہالت کی باتوں کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. جہالت کی باتوں کو چھوڑ دو. یعقوب کا خط اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے, آئے زنا کرنے والیوں, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. میرے 5000 فرینڈ نے, فرینڈ دوست, فرینڈ تو ایک ہی بہت ہوتا ہے, تو 5000 فرینڈاں نال سکون نہیں آیا تیری زندگی دے وچ, تینوں چین نہیں آیا, دل نے تسلی نہیں پائی. 5000 فرینڈاں نو ڈیلیٹ مار, ایک فرینڈ دی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لے, تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے, تیری نسلاں سدھر جان گیا, تو ایمان لا دو, تو تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا. آمین. یسوع مسیح سے دوستی کر لو. آمین. اور جب یسوع مسیح سے دوستی کرو گے اس کا سائن ہوگا ایک, وہ پتہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی دوستی یسوع سے ہو جائے گی اس کا ایک سائن ہوگا. یوحنا کی انجیل 15 باب کی 19ویں آیت. اچھا یہ سارے حوالے مجھے تو زبانی آتے ہیں, صرف آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو بعد میں یاد رکھ سکو. یوحنا کی انجیل 15 باب کی 19ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اگر تم دنیا کے ہوتے, اگر جب آپ یسوع کے دوست بن جاؤ گے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی. دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے, لیکن چونکہ تم نے دنیا کو نہیں, چونکہ تم دنیا کے نہیں, بلکہ میں نے تم کو دنیا سے چن لیا ہے, اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. اپنے بھی دشمن ہو جائیں گے, پرائے بھی دشمن ہو جائیں گے, تو سمجھ جانا ہر کوئی آپ کے خلاف ہی باتیں کر رہا ہوگا, آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہوگی, تو پھر سمجھ جانا. کیا سمجھ جانا؟ کہ میں نے تم کو دنیا سے کیا سمجھ جانا؟ کہ آپ کی دوستی یسوع کے ساتھ ہو گئی.
اور لکھا ہے کہ افسوس تم پر جب لوگ تم کو بھلا کہیں. جب لوگ آپ کی تعریفیں کرنا شروع کر دو تو سمجھ جاؤ کہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے, میں خدا دی دوری سے دور ہو گیا اور دنیا میرے نہ پیار کرن ڈے پئی ہے. یہ سائن ہے, کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے کہ دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے اور تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تمہیں دنیا سے چن کر. دنیا کی تصویر کیا ہے؟ جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. جو کچھ جسم کرتا ہے, جو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اور جو زندگی کی شیخی ہے, میری گڈی, میرا علم, میرا حسن, میرا گھر, میری دولت, میرا پیسہ, میری برانڈ, یہ زندگی کی شیخی ہیں. اور کہہ رہا یہ دنیا کی طرف سے ہیں. اور یہ تین چیزیں ہیں جو دنیا کی تصویر پیش کرتی ہیں. کیا؟ جسم کی خواہش. اور جب جسم کی خواہش مر گئی سمجھو آپ کا بدن جلالی ہونا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے آپ مرو گے نہیں, سارے نہیں مریں گے. جو مر جاتے ہیں مٹی میں مل جاتے ہیں, وہ جب زندہ ہوں گے ان کو ایک جلالی بدن دیا جائے گا. لیکن جو زندہ ہوں گے وہ مریں گے نہیں, دفن نہیں ہوں گے, لیکن ان کا فانی بدن یہاں ہی فنا ہو جائے گا اور اسی فانی کو وہ جلالی میں چینج کر دے گا, تبدیل کر دے گا. فانی بدن جلالی میں, فانی بدن بقا میں چینج ہو جائے گا. اس لیے اپنے بدن کی حفاظت کرو, کیونکہ آپ کا بدن بڑا قیمتی ہے. آپ کے بدن کا فدیہ دیا گیا ہے, اس کو سنبھال کے رکھو, اس کی کیئر کرو. جسم کی خواہشوں کو اپنے اندر سے نکالو. اور جس چیز کی جسم خواہش شدت کے ساتھ کرے نا, جتن تڑپے نا آج میں حلوائی کھانا ہے, انہوں کو آج نہیں, آج نہیں. وہ جان چاری دیکھ آج میرا شوگر لو ہو جانا ہے, ان کا ہون دے. آج میرا بی پی لو ہو جانا, ان کا ہون دے. آج نہیں, کل. آج تو ضد کیتی ہے اس کر کے آج نہیں ہو سکتا. کل کو میں 2 کلو حلوہ کھا دو پر آج نہیں کھاؤ. وہ دن کہے گا جسم ضد کرنا چھڑ دے گا. میں شروع تو ایک چیز دا قائل ہاں کہ جیڑی چیز بچہ رو کے منگے وہ انہوں نہیں دو. جنہوں روے کسے گل دے ہوتے انہوں نہیں دو. کیوں؟ کیونکہ ضدی ہو جائے گا. انہوں پتہ چل جائے گا کہ رونا چیز ملتی, وہ ہر وقت روئے گا. بلکہ جنہوں بلا وجہ روے تو پھر ان چیز نہیں دو, انہوں چیز دو. کہ اپنا منہ باندھے بار نہیں ملنی آج, کل پہنگے وہ تو تم بھی اچھی لے آ دو, پر وہ دو نہیں دو. کیوں؟ انسان ضدی ہو جاتا ہے. اس طرح سارا جسم ہے, جس چیز اچھا پتہ آپ کو کبھی کبھی جسم جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے, پتہ ہے آپ لوگوں کو. اب آپ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے جو میں کہہ رہا ہوں. کبھی کبھی جسم کسی چیز کی خواہش کے لیے ضرورت سے زیادہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. بھوک لگ جائے, جان چاری ہوندی ہے, کہتے جانا ہے, بے چینی ہو رہی ہوندی ہے, ہوندہ نہیں ہوندہ, ادھوں کو میں نہیں جا رہا. وہ گھنٹہ دا تڑپے گا, وہ دے بعد بھی چل جی جو نہیں جا رہا تناس, وہ دے بعد تڑپنا چھڑ دے گا. جسم کی خواہشوں پر غالب آؤ. جسم ایک بے لگام گھوڑا ہے, اس کو لگام ڈال لو. جس نے اپنے پتہ ہے یعقوب کے خط میں یعقوب کہتے ہیں یہ جو زبان ہے نا, زبان ایک بلا ہے. اور جس نے اپنی زبان کو بند کر لیا, جس نے زبان کو کنٹرول کر لیا, وہ پورے بدن کو کنٹرول کر سکتا ہے. زبان لائک پتوار ہے, جیسے جہاز کے اندر پتوار ہوتی ہے, پورے جہاز کو گھما دیتی ہے, جہاز کی سمت چینج کر دیتی ہے. اسی طرح زبان ہے, انسان کی پرسنالٹی چینج کر دیتی ہے. انسان عزت دار انسان کو بے عزت کروا کے رکھ دیتی ہے یہ زبان. اور زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے داؤد کہتا ہے میری زبان پہ پیرا لگا. اس دن میں سن رہا تھا, وہ پادری کہہ رہا تھا دیکھو ہر چیز دے سوراخ نے کھلے نے, کناں دے, نک دے, اکھاں دے پردہ رکھا تھا کہ ڈس نہ جائے. لیکن خدا نے زبان دے کے 2 گیٹ لائے نے, ایک دنداں دا, ایک اگے ہونٹاں دا. 2 گیٹ لائے نے, وہ گیٹ توڑ کے بھی نکل آندی باہر. مطلب زبان ایڈی ایزی نہیں ہے, بڑی ڈینجرس ہے. 2 گیٹ بند ہوندے نے, نکل آندی باہر. حالانکہ دند بڑی مضبوط چیز ہے, بڑا پکا گیٹ ہے, سمجھو سلاخاں والا گیٹ ہے. خدا نے کہ گریل والا گیٹ لایا تاکہ اتھوں باہر نکل آندی ہے. اور پھر داؤد کہتا خداوند میری زبان پر پہرا
گھر نال چوکیدار بھی بٹھا تیسرا تاکہ میری زبان باہر نہ نکلے. تو کلام خدا فرماتا ہے جس نے اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیا وہ اپنے پورے بدن کو کنٹرول کر سکتا ہے. آمین. جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش. ہوا کیوں پھنسی؟ دیکھا. کیا دیکھا؟ دیکھا کہ یہ پھل دیکھنے کو خوشنما ہے اور کھانے کے لیے اچھا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب. کتنی صفتیں نظر آئیں اس کو؟ 3. جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. دیکھنے میں خوشنما ہے، کھانے کے لیے اچھا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. اسے لیا اور کھایا اور آدم کو بھی دیا. جب کھایا تو ان کو عقل آ گئی اور عقل نے دسیا ہلو ننگے ہو. جب انسان خدا کی نافرمانی کر لیتا وہ ننگا ہو جاتا ہے. جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ خدا سے دوڑتا ہے، چھپتا ہے اور چھپ کے بیٹھا ہے درخت دیولے. اچھا خدا تو خدا ہے نا، بادشاہ ہے، پچھوں دے بھی آ سکتا ہے، آ سکتا سی نا. لیکن خدا نے اسے آواز دی آئے آدم تو کہاں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ درخت میں چھپ گیا تھا تو خدا نے آیا دیکھا آدم نظر نہیں آ رہا. خدا نے کہا آدم تو کتنے میں؟ کوئی خدا کو پتہ نہیں لگا تو درخت دیولے لگیا سی. کیسا خدا ہے وہ جو خدا نے پوچھا نا آئے آدم تو کہاں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تجھے دیکھ نہیں پا رہا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تو کہاں تھا اور کہاں گر گیا ہے. تو اپنے لیول سے گر گیا ہے، تو اپنے معیار سے گر گیا. خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے. آئے آدم تو کہاں ہے، کہاں تھا اور کہاں ہے. آدم نے آگے سے جواب دیا خداوند میں نے تیری آواز سنی اور میں نے آپ کو چھپایا کیونکہ میں ننگا تھا. خداوند نے کہا یہ تجھے کس نے بتایا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند کو سکھاتے ہیں خداوند ایسے کر دے تاکہ انج ہو جائے، تو مجھے برکت دے دے تاکہ میں تیرے جلال واسطے استعمال ہوں. نہیں، ایسا نہ کہا کرو. کیا کرو؟ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر تاکہ میں برکت پاؤں. آپ اس کی خدمت کرو گے تو آپ کو برکت ملے گی. آپ کہتے ہیں برکت دے تو پھر میں تیری خدمت کراں گا. اسی میں تو اڑے پہ کئی ہزاراں اڑے پے نے کہ نہیں وہ برکت دے گا. ایک بندہ ہے کون تے خیر مرنا ہوا آج کل سے بڑے عرصے سے میں اس کو جانتا ہوں، 20-25 سال پہلے کی بات ہے کیونکہ مجھے 26-27 سال ہو گیا خدمت کرتے ہوئے. تو بڑا دعا گو تھا. تو وہ کہتا تھا شہزاد بھائی میں نے چھوٹی خدمت نہیں کرنی، میں نے خدا کو کہا کہ تیری میری ضد ہے، مجھے برکت دے کہ میں کوٹ اتاروں، ایسے کوٹ ہلاؤں تو لوگ گر جائیں. میں کہ تم لوگوں نے گران کی خدمت ہی کیوں لین دیا، اٹھان دی کیوں نہیں مانگتا خدا کو؟ میں گرا دما کھلوتے ہیں گرا دما تے ڈگیاں نوں اٹھان والی خدمت لے لے. نہیں انج نہیں. آج میری زندگی اینڈ تے جا رہی ہے پر میں خدمت نہیں کی تھی صرف اسے ضد تو کہ پہلو مینوں ڈگن والی خدمت دے، انہیں نہیں دیتی. خداوند کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. اگر ایک شہزاد نے کہا نا ایلیا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے تو خدا نے کی کیا؟ نہ یار تیرے بغیر میرا کام نہیں چلے گا. ایسے کہا خدا نے کہا جا ٹھیک ہے بس ہوگی تو ختم کر، علیشا کو مسا کر دے، وہ تیری جگہ بادشاہ ہوگا، جا تیری جگہ وہ نبی ہوگا. تو مردوں کو زندہ کرتا ہے نا تو جا پھر علیشا کی ہڈیوں سے مردے لگ کے زندہ ہوں گے. میں علیشا کو تجھ سے بے گنا زیادہ برکت دوں گا. تیری بس ہو گئی تو پیچھے ہٹ گیا. آپ خوش نصیب ہیں کہ اگر آپ کو خدا کے گھر میں جوتے سیدھے کرنے کی نوکری مل جائے تو یہ فضل ہے آپ پر اس کا، یہ بڑا پن نہیں ہے. جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی یہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. اور جو اس کے غلام ہیں وہ برباد ہے، برباد. دوسرا پطرس دوسرے باب کی 18ویں آیت.
اور رومیو 13 باب کی 14 آیت. رومیو 13 باب کی 14 آیت. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ، نہ نشہ بازی، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو. جسم کی خواہشوں پر غالب آ جاؤ. ایک سادھو کی مثال میں نے دی تھی. سادھو منادی کرنے کے لیے جا رہا تھا تو لاگے کو بیلنا چل رہا سی تے بیلنے دی خوشبو آ رہی. بیلنا جو چلدا نا پھر لاگے دو چار مربے تک گڑ دی خوشبو آ رہی ہوندی. تے سادھو صاحب نو خوشبو آ گئی. جسم نے کیا بھی کرنی تے منادی ساری زندگی کرنی، پہلو گڑ کھا لے. سادھو جی نے کہا نہیں میں پہلو منادی کرنے جا رہا، پہلو منادی کر کے آواں گا. اب جسم نے مجبور کر دیا. کوئی 2 کلومیٹر بیلنے تو اگے نکل گیا، لیکن جسم پھر کھچ کے واپس لے آیا. سادھو جی آ گئے اور دیکھا سادھو آگے میں سارے کٹھے ہو گئے. لو جی گڑ کھاؤ رو پیو. اور نے کہا نہیں تسی چپ ہو جاؤ. وہ ویلنے دے کول بہ گیا جتھے گڑ بنن ڈیا سی. کہہ رہے ہیں کھا، میں اپنے ہاتھ نہیں دینے تینوں. جڑی دے اندر خواہش آئی ہے نا انہوں کہہ رہے کھا لے، پر میں اپنے ہاتھ نہیں داں گا تینوں کیونکہ ہاتھ میرے نہیں. جنہوں نے خواہشوں پر غلبہ حاصل کیا نا ان کو سیکھنا پڑے گا. اس نے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں دے رہا، اور اگر ہاتھ نہیں دے گا تو خواہش کیسے پوری ہو جائے گی. ہمارے جسم کے پورے اعضاء جب متفق ہوتے ہیں تب جا کے خواہشیں پوری ہوتی ہیں. اگر آپ کے کنٹرول میں کچھ جسم کے حصے ہوں، سارا بدن نہیں کنٹرول ہو رہا نا، کچھ حصے کنٹرول کر لو. پریکٹس کرو. پریکٹس انسان کو پرفیکٹ بناتی ہے. پریکٹس کرو. نہیں میں اپنے ہاتھ نہیں دے رہا. 10 منٹ بیٹھا خواہش مر گئی، اٹھ کے چلا گیا. منادی کر کے واپس آیا شام کو، کہتا ہوں گڑ کھاؤ. میں نے جسم کی نہیں ماننی. شیطان نے کہا تھا اگر تو خدا کا بیٹا تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. کیا خداوند پتھر کو روٹی نہیں بنا سکتا تھا؟ میں کہتا ہوں اگر خداوند کہتا سارا پہاڑی روٹیوں کا بن جاتا. لیکن شیطان کی بات نہیں ماننی، خواہش نہیں پوری کرنی، خواہش پر غالب آنا ہے. آمین. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کے کلام پر چلتے ہیں وہ ابد تک قائم رہیں گے. کاروبار کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن کاروبار کرنے والوں کو خدا کا کلام کہتا ہے 1 کرنتھیوں 7 باب کی 31 آیت. کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے خدا کا خاص کلام ہے. 7 باب کی 1 کرنتھیوں 7 باب کی 31 آیت. اور دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی رہتی ہے. دنیا دوسرے نمبر پر ہو اور خدا پہلے نمبر پر ہو. کاروبار پارٹ ٹائم ہو اور خدا فل ٹائم ہو. ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کو فل ٹائم کر دیتے ہیں، اور جو بچا کھچا ٹائم ہوتا ہے وہ خدا کو دیتے ہیں. اور بچا کھچا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کام کاج سے تھکے ہارے واپس آتے ہیں تو پھر جسم تھک جاتا ہے. پھر جسم ہمت نہیں پکڑتا کہ جا کے خدا کی حضوری میں جائیں. اب پہلے جب ہم جسم کو کٹ کریں، پہلے خدا کی حضوری میں جائیں، پھر کاروبار کی طرف جائیں. کہہ رہا ہے کاروبار کرنے والوں کو بتا کہ دنیا ہی کے نہ ہو جائیں. آمین. پیسہ، چیزیں، دولت، سارا کچھ فنا ہو جائے گا. رات کو میں میسیج دے رہا تھا وہاں پر کہ جب تو خداوند میں مسرور ہوگا، مسرور بدل خوش رہے گا، تب قادر مطلق تیرا خزانہ ہوگا. خدا تیری دولت ہوگی. آپ کو پتہ لاویوں کو خدا نے جب بلیس کیا تو اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے کہ لاوی کو خدا نے الگ کر لیا، اور خدا نے فرمایا کہ لاوی کو کوئی میراث نہ ملے، کیونکہ لاوی کی میراث خدا ہے. اس لیے خدا نے دہ یکی جو تھی وہ 11 قبیلوں کی دہ یکی ہمیشہ کے لیے لاوی کے حصے ایسا قرار کر دی، کیونکہ دہ یکی خدا کی ہے، خدا نے وہ لاوی کو دے دی. اب جب 11 بھائی ایک کو دہ یکی دے رہے ہیں تو وہ تو پھر دولت مند ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے آ رہے ہیں، وہ گاڑیاں شاڑیاں لے رہا ہے تو وہ بڑی شو مارتا. لوگ
پادری وڈا ہوندا جاندا ہے، پادری دا ٹھڈ وڈا ہو گیا، پادری دی اکھاں کھل گئیاں، پادری دی ہن او گلاں نہیں رہ گئیاں، پادری وڈا ہو گیا ہے۔ وہ وڈا پادری کتھوں آیا ہے؟ تسی وڈا کیتا ہے؟ نہیں، تسی اپنی رائے کی دتی ہے نا، انہیں وڈا کیتا ہے تے تانوں بھی وڈا کرے گا۔ سڑیا نہ کرو، دعا کریا کرو، تسی بھی دعا کرو خدا کرے تہاڈا بھی ڈھڈ وڈا ہو جائے، تہاڈا بھی پیٹ وڈا ہو جائے، جو تانوں چاہیے تہاڈا بھی ڈھڈ وڈا ہو جائے، لیکن سڑو نہیں، شکر گزاری کرو۔ آمین۔ پادری پہلو صحیح سی، نو غریب جہا سی نا، ہن پادری نہیں صحیح، ہن پادری شو بڑی مار، وہ شو کدی مارتا ہے پادری، کپڑے شپڑے پہلو ایسے کہ بھئی سال بعد، آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد ہے پورا ایک سال ایک اورنج کلر کی شرٹ تھی اور ایک لنڈے کی پینٹ میں اس دور میں 15 روپے کی لے کے آیا تھا، اور جو اورنج شرٹ تھی وہ باجی پروین نے مجھے گفٹ دی تھی، اور ایک پینٹ اور ایک شرٹ سے میں نے 1 سال گزارا، وہ بھی دور تھا۔ اور ہم نے اس دور میں بھی خدا سے شکایت نہیں کی کہ خدا نے دیکھ میری بڑی بےعزتی ہوتی ہے، میں بڑا غریب ہو گیا، نہیں، اس وقت بھی خوش رہتے تھے کیونکہ ہم نے خدا کو اپنا خزانہ بنا لیا تھا، ہم نے خدا کو اپنی دولت بنا لیا تھا۔ اور آپ اگر اتنے کپڑے ہیں تو کبھی فخر نہیں کیا کہ فخر کس بات کا ہے، اور یہ سارے کپڑے شپڑے دیکھ ہی رہ جانے تو جانا ہے، اے کپڑے بھی نال نہیں جانے ہیں۔ ایسا ہی ہے، جب ہم نے آسمان پہ جانا ہے نا تو ہمیں جلالی کپڑے ملنے ہیں، بدن جلالی ہوگا، اس بدن میں کپڑے نہیں ہوتے، وہ بدن ہوگا جو پھل کھانے سے پہلے آدم اور حوا کا تھا۔ آمین۔ تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خداوند کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا، تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری دعا سنے گا اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ متی کی انجیل میں لکھا اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کر، تاکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ جب مال ہی ہمیں بینک جیسے میزان بینک سے جمع کیتا ہے تو گھڑی مڑی کارڈ ہی چیک کرنا ہے، اے ٹی ایم کارڈ، گھڑی مڑی اے ٹی ایم کارڈ۔ اچھا بھائی کنونشن ہو رہی ہے، ہم کنونشن پہ جا رہے ہیں، کتنے لوگ پیسے دے رہے ہیں؟ وہ بہن منہ نہیں تاں چکن ڈی، حساب لانڈی میرے بینک میں 2 لاکھ روپے ہے، تو جے میں 20,000 روپیہ دے دیتا تو 2 لاکھ دا فگر ٹوٹ جانا ہے۔ میں تے وہ فریج لینا سی، 1.5 لاکھ روپے دا فریج ہون ڈیا، نہیں دینا پیسے۔ اچھا چلو 50 روپے لے لیو مناتی واسطے، 50 روپے لے لے۔ اگلے دن گئی جا کے 1.5 لاکھ روپے کਢਾیا بینک چوں، فریج لین چلی ہاں، 1.5 لاکھ روپے کਢ کے تھوڑا باہر آئی تے اگے کھلوتے سن بھوکے لوگ، بیچارے غریب، انہاں کیا باجی 1.5 لاکھ دے دے، لے لو بھائی 1.5 لاکھ بھی لے لو، گھڑی بھی لے لو تے کانٹے بھی لے لو تے اب میرے پرس سے 500 روپے بھی لے لو تے میں رکشے والے کو 1000 گھر چلی جاؤں گا۔ وہ چلے گئے، گھر آ کے فون کیتا، پادری صاحب سلام جی، آج شام میں گھر شکر گزاری دی میٹنگ کروانی ہے۔ کیوں؟ شکر گزاری بادی ہو گئی ہے، میری جان بچ گئی ہے۔ کی ہویا؟ صبح ایکسیڈنٹ ہویا؟ نہیں، گن پوائنٹ سے میرے کو 1.5 لاکھ روپے کھو کے لے گئے نے، لیکن شکر ہے جان بچ گئی، میں کہ شکر گزاری کرائیے۔ 1.5 لاکھ روپے انہوں نے تے دے ہی چھڑیا ہے۔ اگر 50,000 روپے انجیل دی مناتی واسطے دیں تے 1.5 لاکھ تے پھر بھی تیرے کو بچ جانا سی۔ جس پیمانے سے تم ناپتے اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ آمین۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، خدا کی راہ میں اپنا مال آسمان پر جمع کرو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی آسمان پر جمع کر دو۔ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انجیل کی منادی کرو۔ انجیل کی منادی کے طریقے ہیں، پہلا طریقہ جا کر منادی کرنا، دوسرا طریقہ پیسے دینے تاکہ منادی ہو، تیسرا طریقہ اپنے کانٹیکٹ، اپنے رابطے دینے
کہ آپ سکھر جا رہے ہو, وہاں میری ماسی کا بیٹا, پھوپھی کا بیٹا, میں اس کو فون کر دوں گا کہ ہمارے پادری صاحب آ رہے ہیں, ذرا ان کو وزٹ کروانا علاقے میں. اور چوتھا طریقہ ہے دعا کر کے. آپ پیسے نہیں دے سکتے, کانٹیکٹ نہیں دے سکتے, جا نہیں سکتے, منادی کرنے والے کے لیے دعا کریں, گھٹنے ٹیکیں. یہ 4 طریقے جب متفق ہوتے ہیں پھر غیر قوم میں نجات پاتے ہیں. آمین. اس لیے منادی میں ہر بندہ حصہ لے سکتا ہے, ہر بندہ. میں اس دن بتا رہا تھا, ڈاکٹر بلی گرام نے بتایا کہ میری کلیسیا میں ایک بندہ تھا, بزنس مین, تو جب میں نے منادی کے لیے اناؤنس کیا تو وہ آ گیا, اس نے اپنا ATM نکال کے دے دیا. اس نے کہا جی بھائی صاحب یہ ATM آپ رکھیں, اس کا پاسورڈ یہ ہے, آپ اس کو استعمال کریں. ATM خالی نہیں ہونا چاہیے, یہ میری ڈیوٹی ہے, اور ATM کو خالی کرنا ہے, منادی کرنی ہے, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. سارے ایسے لوگ پڑھے ہیں, اسی لیے انجیل آپ تک پہنچی ہے. اگر آپ کی طرح ہی ہوتے تو انجیل کبھی آگے نہ نکلتی. لیکن خدا ان کی تعریف ہو کہ آپ میں ایسے لوگ ہیں. ناصری گلوریس چرچ کو یہ خدا نے شرف حاصل دیا ہے کہ یہ دیا, برکت دی ہے کہ ہم نے لاکھوں انجیلیں خرید کر غیر قوم میں تقسیم کی ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے بپتسمہ دے کر یسوع مسیح کی بادشاہی میں شریک کی ہے. آمین. خدا ہم آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور میں 10 تاریخ کو پھر جا رہا ہوں, بلوچستان کا ٹور ہے, 10 سے 18 تاریخ تک بلوچستان میں جا رہا ہوں. اور آپ کو پتا بلوچستان بہت سخت علاقہ ہے. میں ایک دفعہ گیا تو جانے سے پہلے جب میں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں, ہمارے آگے ایک بہت بڑی بھینس ہے جو روڈ کے اوپر دوڑتی جا رہی ہے, بلیک کلر کی, اور ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں, اور گاڑی جا کے اس کو لگی ہے تو ایک دم وہ غائب ہو گئی. اور جب میں وہاں پہنچا, ہم کوئٹہ سے پشین جا رہے تھے, رات تقریباً 2:30-3 کا ٹائم تھا. تو ویگو پہ تھے, پیچھے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میری عادت ہے کہ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو اپنا ہاتھ نکال کے دعا کرتا رہتا ہوں سائڈ پہ. تو میں ایسے ہی دعا کر رہا تھا. تو جیسے ہی ہم پشین کے قریب پہنچے, پشین کے اندر جانے سے پہلے ایک نالا, بہت بڑا گہرا برساتی نالا ہے, تو اس نالے سے تھوڑا پیچھے تھے. تو گاڑی بہت سپیڈ پہ جا رہی تھی. وہ بندہ بڑا ماسٹر آدمی ہے جو گاڑی چلاتا ہے, تو وہ بڑی سپیڈ پہ گاڑی لے, رات کا ٹائم تھا, کھلا روڈ تھا, بڑی سپیڈ پہ جا رہا تھا. اور اچانک سے کالے رنگ کی بھیڑیں, تقریباً 40-50 بھیڑیں کالے رنگ کی, اور 3 چرواہے تھے ساتھ. انہوں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, ان کے منہ بھی کالے, چاند کی روشنی سے دکھائی دے رہا تھا. ایک دم وہ روڈ کے اوپر آئے, اور گاڑی اتنی سپیڈ میں تھی کہ اب اگر گاڑی کو بریک مارتا تو گاڑی سیدھی ندی کے اندر جاتی ہے. تو وہ ایک دم کیونکہ بھیڑیں ساری لے کر روڈ پہ چڑھ گیا, تو اس نے مجھے کہا پاسٹر جی اگر میں گاڑی کی بریک ماروں گا تو گاڑی ندی میں چلی جائے گی, بتائیں کیا کریں, جلدی بتائیں. میں نے کہا گاڑی کے اوپر چڑھا دوں. مجھے ایک دم وہ سین یاد آ گیا کہ وہ جو کالی بھینس ہے, اس کو جب ہم نے گاڑی ماری تو وہ بھینس سامنے سے ہٹی, اور گاڑی لگی ہے, جا کے آواز آئی ہے کہ گاڑی کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی ہے. اس نے گاڑی مارنے کے بعد گاڑی بریک کی تو پیچھے دیکھا, نہ کوئی چرواہا, نہ کوئی بھیڑے, نہ کوئی کچھ. وہ شیطان کا اٹیک تھا کہ یہ گاڑی سمیت ندی میں جائے. لیکن تو جہاں کہیں بھی جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ کروں. آمین. خوف نہ کھا, نہ گھبرا, میں یہوہ یری ہوں, میں مہیا کروں گا. آمین. ابھی کچھ 2 مہینے پہلے خدا نے مجھے بولان جانے کا کہا. میں نے بولان پہلے نہیں دیکھا, زندگی میں نہیں دیکھا, سنا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے, کون سا ڈویژن ہے. لیکن جب بولان کا مجھے پتہ چلا, پھر مجھے پتہ چلا وہ بلوچستان میں ہے. تو بولان جانے کا جب مجھے کہا تو میں نے, جو بلوچستان میں میری ٹیم ہے, میں نے سب کو ایکٹیو کیا کہ بولان کے بارے میں سرچ کرو. انہوں نے سرچ کر کے مجھے بتایا کہ بولان میں کوئی کرسچن نہیں ہے, تو وہاں جانے کا فائدہ نہیں. میں نے کہا جانا ہے, کیونکہ خدا نے مجھے کہا کہ وہاں جانا ہے. میں بولان گیا ہوں, اور وہاں میں نے 25,000 روپیہ کسی کو دیا ہے. اور جب میں نے 25,000 روپیہ دیا ہے تو 20-25 خاندان میرے سامنے, میں نے 20-25 خاندانوں کو کلام سنایا ہے. تو میں نے کہا 25,000 روپیہ لے کے میں نے جانا بولان. اب میں 10 تاریخ کو جاؤں گا, 11 کو میں بولان جاؤں گا. اور بولان جانے سے پہلے 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم بولان جا رہے ہیں گاڑی کے اوپر, تو ایک پہاڑ آ گئے عجیب قسم کے. وہاں جا کر گاڑی روک دی, ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے. وہاں لوگ تو نظر نہیں آ رہے, لیکن جب ہم پہاڑوں سے تھوڑا سا اندر دیکھا تو اندر ایک گھر بنے ہوئے ہیں, بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں. میں ان گھروں کے اندر اتر گیا ہوں, یہ سارے پہاڑ کے اوپر ہیں. تو جیسے میں گھروں کے اندر گیا ہوں تو میں گھروں میں کھو گیا ہوں.
जाले लगे हुए हैं, कोई पुराने घर हैं, खंडर हैं, खंडर। मैं उन घरों में खो गया, मुझे दरवाजा भूल गया, और जो दरवाजे थे वो बंद होते जा रहे हैं, सारे दरवाजे बंद, अंधेरा होता जा रहा है। अचानक से छोटा सा इतना सा रोशनदान है, तो वहां से मैंने देखा और मैंने अपने भाई को आवाज दी, आफ्ताब को, मैंने उसे जोर से आवाज दी कि दरवाजे सारे बंद हो रहे हैं। उसने कहा ये खिड़की, यहाँ से बाहर निकल, मैंने छलांग लगाई और खिड़की से बाहर निकल गया। और मुझे पता है मैं बुलान चाहूंगा, और बुलान कुछ बड़ा होने वाला है, और बड़ा अटैक भी होने वाला है, लेकिन मैं उस अटैक के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे खुदावंद ने फरमाया मैं जाऊँगा ज़रूर। लेकिन मुझे पता है कि ये जो कलीसिया है ना, कलीसिया ताकतवर है। आपको याद है जब दाऊद बादशाह ने लड़ाई हो रही थी तो बैतल के कुएं के ऊपर दुश्मनों का कब्जा हो गया था, तो दाऊद सारी रात जंग लड़ता रहा, सारा दिन जंग लड़ता रहा। कलाम खुदा में लिखा वो जंग तकरीबन 18 घंटे हुई, और 18 घंटे के बाद इनके जो हाथ थे वो खून के साथ तलवारों में चिपक गए थे, और एक दूसरे की उंगलियां खोल कर के हाथों से उन्होंने तलवारें निकाली थी। और दाऊद बैठा थका हुआ तो कहने लगा काश कोई ऐसा होता जो बैतल के कुएं से मुझे पानी पिलाता। सारे फौजी थके सो गए, लेकिन दो फौजियों ने आपस में सोचा कि दाऊद बादशाह हमारे लिए सब कुछ करता है, आज इसने एक तमन्ना की है तो क्या हम इसको पूरा ना करें। वो रात के टाइम उठे, दोनों ने रस्सा लिया, तलवारें ली और पानी का बर्तन लिया, और छिप छिपा के बैतल के कुएं पे पहुंच गए दुश्मन से बच बचा के। अब जब बैतल के कुएं में चले गए, एक ने रस्सा बांधा कमर में, वो कुएं के अंदर गया बाल्टी लेकर, बर्तन लेकर, और एक कुएं के ऊपर बैठा हुआ है। वो जो कुएं के अंदर गया है ना, उसने पानी भर के लाना है, लेकिन जो कुएं के ऊपर बैठा हुआ है उसने रस्सा भी वापस खींचना है, और अगर कभी दुश्मन अटैक करे तो उससे भी लड़ना उसने। अगर वो दुश्मन को नहीं मारेगा तो दोनों मरेंगे, अगर वो रस्सा छोड़ता है तो अंदर वाला मरेगा। ज्यादा बोझ किस पे है? बाहर वाले। तो मैं तो जा रहा हूं कुएं में, ज्यादा बोझ किन पे है? आप लोगों पे। अभी आपने सोना नहीं है। 10 तारीख को मैंने जाना है, 10 तारीख से 18 तारीख तक, क्योंकि 9 तारीख को ईद सऊद है। हम हर साल मनाते हैं खुदा यीशु मसीह के उठाए जाने की ईद। 9 तारीख जुमेरात है शाम 6 बजे, यहाँ हम ईद सऊद मनाएंगे, और 9 तारीख को ईद सऊद मना के 10 तारीख को मैं चले जाऊंगा, और 10 से 19 तारीख में 10 दिन बाद ईद पेंतीकोस्त है, जब यीशु मसीह आसमान पे उठाए गए, उसके 10 दिन बाद रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। 10 दिन बाद ईद पेंतीकोस्त भी है, और हमारे पास ये बहुत खूबसूरत मौका है कि हमने 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक दुआ रोजे में ठहरना है। एक तो इसलिए कि खुदा हमें अपना रूहुल कुद्स अता करे, और एक इसलिए कि हम एक बड़े टारगेट पे जा रहे हैं। ये बुलान का टारगेट मेन है। इसके अलावा कोयटे में मीटिंग्स हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारी मीटिंग्स हैं, और 17 तारीख की शाम को नाइट प्रेयर है वहाँ 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। और आपको पता कि नाइट प्रेयर भी मैं कम ही करता हूँ, तो अब नाइट प्रेयर भी मैंने करनी है, क्योंकि वहाँ फुल नाइट स्टडी करवानी है। अब आपने मेरे लिए ज़्यादा दुआ करनी है, क्योंकि मिशन वर्क जो है वो ज़्यादा हार्ड है। लेकिन जब ईमानदार साथी साथ होते हैं, हमने सक्खर वाला मौजज़ा देखा, हमने कोयटा वाला मौजज़ा देखा, हमने देखा खुदा हमारे हमेशा साथ रहता और हमें बचाता है। आमीन। तो खुदावंद आपको बरकत दे। आपने दुआएं आज से शुरू कर देनी है इस मिशनरी टूर के लिए, और जो 10, 11, 12 ये जो 10 दिन है ना, ये आपने दुआ भी करनी है और रोज़े भी रखने हैं। आमीन। और मुझे भेजना भी है। तो मैं जाता कैसे हूँ? कैसे जाता हूँ? पैसे के साथ। ना तो जहाज वाले टिकट देते हैं पैसे के बगैर, तो ना वो गाड़ी वाले वहाँ से उठाकर हमें बुलान लेकर जाते हैं पैसे के बगैर, और आगे जाके 25,000 रुपया भी पहुँचाना है आपकी तरफ से। मैं तो डाकिया हूँ ना, देना किसने है? आपने। पहुँचाना किसने है? मैंने। तो बरकत किसने देनी है? खुदा ने। तरीका सिस्टम है। जब हम सिस्टम से चलते हैं तो फिर खुदा बरकत देता है, और मेरा ईमान है खुदा बुलान में कुछ नया काम करेगा, कुछ नया काम करेगा। इस टूर पे ना करे, नेक्स्ट टूर पे करे, लेकिन क्योंकि उसने निशानदेही की है तो खुदा बिला वजह कलाम नहीं करता, जरूर कुछ नया होगा। आमीन। तो कितने लोग कहते हैं कि 25,000 रुपया हो जाएगा मेरे जाने की टिकट? हो जाएगा। जीसस ने
खुदावंद अपना आसमान खोल और इसे बरकत दे। खुदावंद इसकी बुलंद सोच के मुताबिक इसे बुलंद बरकत दे। तूने खुदावंद आज भी किसी दौर में तूने अपने आप को बेगवाह नहीं रखा। मैं इसके लिए बरकत की दुआ करता हूँ मेरे खुदा, तेरे आसमान के दरवाजे खुल जाए यीशु के काबिल मुबारक नाम से। तेरे आसमान के दरवाजे खुल जाए यीशु के काबिल मुबारक नाम से, और ये और इसका घराना निजात पाए, क्योंकि खुदा तेरी बेटी तेरे मिशन का हिस्सा बनी है। इसे बरकत दे और अपनी मोहब्बत में कायम रहने का फजल अता कर दे, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए यीशु मसीह के काबिल मुबारक नाम से। आमीन आमीन। बहन आपको खुदा बहुत बरकत दे। ये दुनिया में मुश्किल तरीन काम है, और ये सेवा सिर्फ इब्तदाई कलीसिया को था जो अपने घर और ज़मीनें बेच कर रसूलों के कदमों में पैसे फेंक देते। और मैं खुदा उनकी तारीफ करता हूँ कि वो जज्बा नासरी ग्लोरियस चर्च में मौजूद है। आमीन। मुझे मुबारक हो, पूछो क्यों? क्योंकि मैं कोयटा जहाज पे जा रहा हूँ, जो ही टिकट दे रही है मेरे जहाज आने जाने। अल्लाह यीशु तेरी शान है। तो फिर भी असी मंगते फिरिए, फिर भी असी कही असी गरीब हाँ। बुरी गल है ना। आपको पता जब मैं पिछली दफा टूर से वापस आ रहा था तो अपनी गाड़ी पे गया था, मैंने जुमे को बता रहा था, खुशदार में सर मैनुअल गाड़ी है, खुशदार में उसके गियर की वायर टूट गई, और गियर की वायर टूट जाए तो गियर लगता ही नहीं है। अब वहाँ पूरे खुशदार में 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर है कराची से खुशदार, तो वहाँ वायर कराची से मिलेगी। मैंने अपने साथ यार बैठो मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की, मैंने गियर लगाया, पता नहीं कौन सा गियर लग गया, मुझे नहीं पता, तीसरा चौथा पहला, लेकिन मैं खुशदार से कराची तक टूटी वायर समेत कराची में आ गया। और जब मैंने कराची में आकर मकैनिक को दिखाया दूसरे दिन, तो मकैनिक कहने लगा यार ये तो अल्लाह का मौजज़ा है। मैंने कहा अल्लाह गड्डी से बैठा सी, उन्हें गड्डी नूं ऑटो कर देता कि ले हुण जा कराची तक। तो उसके बाद मैं ऑटो गाड़ी चला रहा हूँ। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद आपसे प्यार करता है, बस ऐसा दिल होना चाहिए। आमीन। तो फिर अंजील की मनादी के लिए फर्स्ट संडे का जितना दिया होता है वो सारा अंजील की मनादी के लिए होता है। तो तैयारी करें, तो कामयाब टूर होना चाहिए। जहाज तो बड़ी शो है, जहाज पादी बड़ी शो है, जहाज पे जा रहा है, ये शो नहीं है, ये मेरे यीशु की शो है, मेरे यीशु का जलाल है। आमीन। ये सारी तारीफें उसके लिए, ना कोई गोरा ना कोई काला, हमने कभी किसी की तरफ नहीं देखा। हमारा यीशु हमारा मिशनरी है, हमारा यीशु हमारा डोनर है, यीशु हमारे लिए मुहैया करता है। तो मुबारक है वो जिसका तवक्कल उस पर है, वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो खुश्क साली में भी फल लाने से बाज नहीं आता। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। 10,000 अगर जहाज च रस्ते च मैं चीज़ खानी है वो वास्ते 10,000 रुपया भी जहाज दी चीज़ां महंगियां नहीं हो सकदियां ने। खुदावंद आपको बहुत यीशु के लिए तालियां बजाएं, मेरे लिए नहीं। यीशु मेरा बादशाह है, और बादशाह के बच्चों का स्टाइल भी तो बादशाह वाला होना चाहिए ना। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, और खुदावंद आप सबको बरकत दे मिशन वर्क के लिए, अंजील के मनादी के लिए। जब भी कॉल आती है ना तो फिर अपना दिल खोल दिया करें, क्योंकि जो पैसा अंजील की मनादी के लिए जाता है ना वो डायरेक्ट आसमान पे जमा होता है, क्योंकि वो गैर कौमों में अंजील के लिए दिया जाता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आप कभी किसी के मोहताज ना हो। आइए अपना दाना हाथ स्टेज की तरफ बढ़ाएं, दुआ करें। तू नजरों को मुझ पे ही लगा ले, और हर एक चीज से हटा दे। अपने हाथ को बढ़ाएंगे, कहेंगे तू नजरों को मुझ पे ही लगा ले,